بھائی اوپر کیوں چڑھ رہے ہیں یار؟ سوال کریں لیکن خواتین ہوں میں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہے تو بس ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ خاموش ہیں، پہلے وہ بات کر لیں اس کے بعد پھر پہلے ہمارے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے بعد یہاں پر علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری بہنیں آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر آ چکی ہے. آپ سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو. بھائی اوپر کیوں چڑھ رہے ہیں یار؟ سوال کریں لیکن خواتین ہوں میں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہے تو بس ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ خاموش ہیں، پہلے وہ بات کر لیں اس کے بعد پھر پہلے ہمارے سوال لیں نا کہ کیا یار آگے سے پور آپ کے سامنے آ گئے. سامنے سے ہٹے، سامنے سے. یار لائٹ جا رہی ہے. ہاں جی کہہ رہے ہیں آگے سے ہٹ جائے. لائٹ جا رہی تھوڑا تھوڑا اس سائڈ سے تھوڑا ایک دوسرے جی جی میڈم سوال تو لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان کے کیسز کے بارے میں آج جو توشہ خانہ 2 کورٹ میں لگا ہوا ہے اس کے اندر بڑی تیز رفتاری سے وہ چل رہا ہے. حالانکہ کوئی 2-3 ہفتے پہلے یہ کیس بالکل ختم ہو گیا تھا کیونکہ جو ایک گواہ تھا وہ گواہی جھوٹا ثابت ہوا. اس کے بعد جو عمران خان کے ایکس ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر احمد آئے اور ڈپٹی سیکرٹری کرنل ریحان تھے، انہوں نے بھی آج یہ تصدیق کر دی کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جو اس گفٹ کی ڈاکیومنٹیشن تھی وہ بھی مکمل تھی. تو اسی وقت یہ کیس ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ کیس اس وقت تیزی سے چلایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کوئی اس کے اوپر حالانکہ جج صاحب کو یہ ختم کر دینا چاہیے تھا. ساروں کو پتہ ہے، لائرز نے سب کہا ہے کہ یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ نے سائفر کا کیس بھی دیکھا، اس کے اوپر سب سے پاکستان کا میرے خیال میں کہتے ہیں کہ مہنگا کیس تھا. اس کے اوپر کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور وہ یہ کیس آپ کو پتہ ہے جب ہائی کورٹ میں گیا ہے اور اس کی جو تفصیلات ہائی کورٹ میں آئی ہیں تو وہ بھی کیس کتنا کمزور تھا کہ اول تو اس کو ٹرائل کورٹ میں بھی نہیں چلنا چاہیے تھا. تیسرا کیس جو تھا وہ القادر کا ہے اور القادر کا کیس عمران خان کہتے ہیں یہ یونیورسٹی چیریٹی کی یونیورسٹی سیرت النبی پڑھانے کے لیے القادر یونیورسٹی بنائی گئی اور یہ بنائی گئی تھی جب تک یہ جو فنڈز آئے ہیں سپریم کورٹ میں اس سے 1 سال پہلے. اس کے بعد یہ لیٹر آیا این سی اے کا کیبنٹ کے اندر. تو یہ آپ نے اس کو کیسے کنیکٹ کر دیا اس چیز سے؟ آپ ایک چیریٹی کی یونیورسٹی کو آپ نے کنٹروورشل بنا کر اس کے اوپر کیس بنایا اور آپ نے اس کے اندر اس کو مشکوک بنایا، لیکن وہ کیس بھی ختم ہو گیا تھا ٹرائل کورٹ میں. اور اسی لیے جب یہ ہائی کورٹ میں ہم پچھلے جنوری سے جا رہے ہیں اور کتنی دفعہ تاریخ لینے کی کوشش کی ہے لیکن اب 10واں مہینہ آ گیا ہے اور اب جا کر جو جسٹس فگر ہیں انہوں نے 16 تاریخ اس کی تاریخ دی ہے ہیئرنگ کی. اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جج ارجمن جلدی میں تاکہ اس پہ کنوکشن ہو جائے. جب اس پہ کنوکشن ہو جائے گی تو اس کی پھر وہ 16 تاریخ کو اس کے اوپر بیل دے دیں گے القادر کے اوپر. عمران خان کہتے ہیں یہی ہے جس کے تحت یہ آپ کا آج کل کا نظام چل رہا ہے
انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اندر 12 سال سے اسی جج ارجمن کے پاس 3 کیسز ہیں. ایک وہ پروہیبٹڈ چیزوں کا جو آپ پاکستان کے توشہ خانہ کے ریکارڈ سے نکال نہیں سکتے، وہ ہیں گاڑیاں. نواز شریف نے 6 لاکھ کی ایک بلٹ پروف مرسیڈیز نکلوائی، وہ کیس ان کے پاس ہے. زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں توشہ خانہ سے نکلوائیں، وہ پروہیبٹڈ ہیں، وہ بھی کیس ان کے پاس ہے. اور ماشاءاللہ مریم نواز نے اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا تھا جو انہوں نے گاڑی لی تھی، اور یہ ریکارڈ تھے اور ساروں کو پتہ ہے. وہ کیسز یہ سن نہیں رہے. اور جو القادر ہے اس کے اندر زلفی بخاری، کیونکہ وہ جھوٹے گواہ نہیں دینا چاہتے، ان کی پراپرٹی نیلام کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. یہی عمران خان نے کہا ہے کہ یہی تو آپ کی ڈاکے اور چوری سب معاف ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہاں اتنا بڑا ویٹ اسکینڈل ہوا ہے، یہاں پہ اتنا بڑا چینی کا اسکینڈل ہوا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اسکینڈل ہوا ہے. کسی کے اوپر ایک تحقیقات یا کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. لیکن آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، بشرا بی بی کو اور کئی ہزار لوگوں کو آپ نے ان کے اوپر 9 مئی کے بعد اتنے کیسز بنا دیے ہیں، کوئی ایویڈنس کے بغیر، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے بغیر. تو یہ انہوں نے کہا، اس لیے انہوں نے پاکستانیوں کو میسج دیا ہے کہ دیکھیں، یہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو بچی ہوئی تھی اخلاقیات اور رول آف لا، جو انصاف کا نظام ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اگر آج آپ اپنے حق کے لیے اور اپنے یہ رول آف لا کے لیے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیں، یہ پاکستان کی آگے جو راستہ بڑا مشکل ہے. یہاں ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت برے حالات آئیں گے اکنامکلی. پہلے ہی 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں. اس لیے آپ کو اس پہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہیں بعد میں بھی پڑھا کہ ٹیکسٹائل ملز کہہ رہے ہیں ہم ایکسپورٹ کرنا بند کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس وقت اتنی جو پالیسی کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں. تو اس لیے عمران نے کہا کہ یہ جو پاورٹی جو غربت ہے، یہ غربت کی لکیر سے اور لوگ نیچے دھکیلے جائیں گے. اس لیے جو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. اس لیے آپ اپنے حق کے لیے، آپ کے لیے یہ پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. مہربانی. بلال بھائی کہاں گیا تھا؟ اور کیا پڑھنا تھا؟ اس وقت ایک جو ہے وہ گواہ رہ گیا ہے، باقی سب کے اوپر جرا مکمل ہو چکی ہے. یہ ریکارڈ تھے اور ساروں کو پتہ ہے وہ کیسز